बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको अपनी तफसीर करमानी जिल्द अव्वल से फ़िरक़ों के मुतालिक अर्ज़ करूँगा कि फ़िरक़े कितने हैं। हज़रत अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने रिसाला में असना अशरिया में जो लिखे हैं मैं वो बयान करूँगा, वही मैं अपनी तफसीर में लिखी है। मेरे दोस्तों, हमारा मिशन ये है कि पूरी दुनिया में अल्लाह का कलाम फैले, इस्लाम फैले, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान फैले। मैंने और आपने मिलकर जो है पूरी दुनिया में हर इंसान के कान में अल्लाह का कलाम पहुंचाना है। क़यामत के दिन ये न कह सके कि हम तक, हमारे कानों तक अल्लाह का कलाम नहीं पहुंचा, इस्लाम नहीं पहुंचा, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान नहीं पहुंचा। आपने मेरी मदद करनी है। दीनी कामों में मदद करने के लिए अल्लाह ने खुद हुक्म फरमाया, वतावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, ऐ लोगों तुम एक दूसरे के नेक कामों में मदद करो। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, इंसानों और जिन्नों को मैंने सिर्फ अपनी ही इबादत के लिए पैदा किया है। ये भी इबादत है, ये अल्लाह के हुजूर में जाएगी। अल्लाह ने फरमाया, वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन ताजिदू इंदल्लाह इन्नल्लाह बिमा तामलून बसीर, जो नेकियां तुम करते हो वो मेरे पास आती हैं, मैं इनको तुम्हारे लिए वापस कर दूंगा क़यामत के दिन, यानी अजर सवाब पाओगे। इन्नल्लाह बिमा तामलून बसीर, मैं तुम्हारी नेकियों को देख रहा हूँ जो मेरे पास आ रही हैं। मेरे दोस्तों, ये काम नेक है और हमने आखिरत के लिए बनाना है। जो कुछ बनाना है, ये तमाम दुनिया, ये तमाम जायदाद ज़मीनें यहीं की यहीं पड़ी रहेंगी, तो हम अकेले तनहा ही जाना है। तो हमारे साथ ये नेकियां क्यों न हो। हमारा सोच अल्लाह तबारक व तआला अपनी बारगाह में मंजूर करे, मंजूर फरमाए, मकबूल फरमाए। आज मैं आपको फ़िरक़ों के मुतालिक अर्ज़ करूँगा। छठा फ़िरक़ा, उसका नाम है फ़िरक़ा तफ़वीदिया। इनका मज़हब ये है मेरे दोस्तों कि अल्लाह ताला ने दुनिया पैदा करके रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सपोर्ट कर दिया है। यानी ये दुनिया रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चला रहे हैं और अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चला रहे हैं। उनका अकीदा जो है ये है। ये मैंने आपको छठा अकीदा अर्ज़ किया। इनके पहले अकीदे भी मैं अर्ज़ कर चुका हूँ। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला जो चाहे कर सकता है। अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। अल्लाह तबारक व तआला मालिक है दोनों जहानों का, मालिक यौमिद्दीन का मालिक है। और अल्लाह तबारक व तआला जो चाहे कर सकता है। वो ज़िंदा है, वो कायम है, या हय्यु या कय्यूम है। तो फिर जो या हय्यु या कय्यूम है वही इस दुनिया का मालिक होगा। या हय्यु या कय्यूम जो है वो इस दुनिया के लिए, जो दुनिया बनाई है हमारे लिए। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला जो है खुद मालिक है, खुद राज़िक है, खुद खालिक है। और क्यों ना फिर उस खालिक की इबादत की जाए, क्यों ना उस मालिक की इबादत की जाए, क्यों ना फिर हम उसकी नमाज पढ़ें, अल्लाह का कलाम पढ़ें, उससे दुआएं मांगे, बख्शिश की दुआएं मांगे, रिज़्क़ की दुआएं मांगे, नजात की दुआएं मांगे, और जो भी अल्लाह के हुजूर में चाहें अल्लाह ही से मांगे। मेरे दोस्तों, आप समझ गए मेरी बात को। अल्लाह के सिवा कोई चीज़ नहीं है। अल्लाह का रसूल उसका बंदा है। अल्लाह तबारक व तआला ने जो उनको दिया है, मुख्तार बनाया है, वही मुख्तार है। यानी अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मुख्तारी दी है वो मुख्तार है। अब मैं आपको ये यानी कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के मुख्तार बनाए गए हैं। रसूल, नबूवत, रसूल रिसालत मिल गई, नबूवत मिल गई, और अल्लाह तबारक व तआला की मर्ज़ी के मुताबिक ये जो है काम करते रहे। और अब भी जो है अल्लाह की मर्ज़ी से जो होता है वही होता है। अब मैं फ़िरक़ा जो है ज़बाबिया के मुतल्लिक़ अर्ज़ करता हूँ। ये 7वां फ़िरक़ा है। इन तरतीबवार जो मैंने लाए हैं वो 7वां फ़िरक़ा ज़बाबिया है। इनका अकीदा मैं आपको अर्ज़ करता हूँ।
یہ لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ گمان کرتے ہیں معاذ اللہ۔ کہتے ہیں یہ فرقہ زبابیہ والے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدا ہے، اللہ ہے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اللہ ہے۔ آٹھواں فرقہ میں عرض کرتا ہوں، اگر ان کی تشریح میں عرض کروں تو انشاءاللہ کافی وقت لگ جائے گا، لیکن مختصر کرتا ہوں، ٹائم کم ہوتا ہے بیان کرنے کے لیے۔ فرقہ خطابیہ آٹھواں فرقہ میں نے لکھا ہے، یہ ابو الخطاب اسدی کے پیروکار ہیں۔ ابو الخطاب یعنی خطاب کا باپ، اسدی جو تھا ایک آدمی تھا، انہوں نے یہ فرقہ ایجاد کیا۔ انہوں نے میرے دوستو یہ گڑبڑ کی دین اسلام میں۔ فرقہ خطابیہ کا یہ عقائد ہے، یہ مذہب ہے، یہ اعتقاد ہے کہ علی مرتضیٰ بڑا اللہ ہے اور جعفر صادق چھوٹا اللہ ہے، اور آپ نے پیشوا ابو الخطاب کو نبی گمان کرتے ہیں معاذ اللہ یاذن باللہ۔ مطلب کتنا جرم ہے، کتنا گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ ہے کہ علی مرتضیٰ کو بڑا اللہ کہنا اور امام جعفر صادق کو جو ہے چھوٹا اللہ کہنا، اور اپنا پیشوا پیر مذہب کے مطابق، ان کے مذہب کے مطابق ابو الخطاب کو نبی گمان کرتے ہیں کہ ابو الخطاب جو یہ ابو الخطاب اسدی ہے، یہ ہمارا جو ہے نبی ہے معاذ اللہ یاذن باللہ۔ آپ کو اگر میں اس کی تشریح عرض کروں جس طرح پچھلے فرقوں کی تو کافی وقت لگ سکتا ہے، لیکن میں آپ کو مختصر سنا رہا ہوں۔ نواں فرقہ ہے، اس کا نام ہے مغیریہ۔ یہ فرقہ مغیرہ ابن سعید اجلی کے پیروکار ہیں، اجلی کے۔ تو ان کا مذہب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک نورانی مرد کی شکل پر ہے، یعنی اللہ جو ہے یہ ایک مرد ہے اور وہ مرد نورانی یعنی نور۔ رویہ کلینیو ان سہل بن زیاد قال کتبت الی ابا محمد علیہ السلام قد اختلف یا سیدی اصحابنا فی التوحید منہم من یقول جسیم و منہم من یقول صورتا۔ یہ اسنا عشریہ کی عبارت میں نے پڑھی ہے، آپ نے جو لکھا ہے کہ کلینی نے ابن زیاد سے روایت کیا ہے، اس نے کہا میں نے ابی محمد علیہ السلام کی طرف لکھا کہ اے، یعنی حضرت صاحب جو ہیں وہ عربی عبارت لائے ہیں ثبوت کے لیے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے صاحب، میں نے لکھا یعنی وہ فرماتے ہیں کہ کی طرف میں نے لکھا کہ میرے صاحب تحقیق ہمارے ہم مذہب توحید الہی میں اختلاف کر، یعنی کہ وہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا عربی عبارت پڑھی ہے، وہ ثبوت کے لیے پڑھی ہے تاکہ یہ نہ کہہ سکیں کہ ثبوت جو ہے نہیں ہے۔ میرے دوستو ثبوت ہے ہمارے پاس، اور پھر یہ لوگ کیوں اسلام کو بگاڑ رہے ہیں، اور ایک نہیں کئی ان کے فرقے ہیں، میں نے صرف جو ہے وہی لکھے ہیں جو ثبوت کے لیے۔ وہ فرماتے ہیں کوئی اللہ کو جسم والا ثابت کرتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ وہ صورت ہے۔ 10واں فرقہ ہے، اس کا نام ہے امویہ۔ ان کا یہ مذہب ہے امویہ کا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد کی نبوت میں شریک ہے۔ پھر فرقہ امویہ کا جو ہے مذہب سن لیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں شریک ہے، یعنی کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبی ہیں اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو ہے وہ بھی شریک ہے، حالانکہ غلط مسئلہ ہے۔ 11واں فرقہ ہے، اس کا نام ہے معمریہ۔ یہ لوگ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی نبوت کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ امام جعفر نبی ہے، ان کی نبوت ہے۔ اب میں آپ کو جو ہے 12واں فرقہ عرض کرتا ہوں، فرقہ زمریہ۔ زمریہ فرقہ میرے دوستو یہ کہتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی۔ پھر سن لیں فرقہ زمریہ کا یہ مذہب عقیدہ
کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کرنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ معاذ اللہ تعالیٰ نے نبوت میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عنایت کی۔ اور 13واں فرقہ ہے اثنیہ، ان کا مذہب ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں اللہ ہیں۔ معاذ اللہ، انہوں نے اپنی خدائی کے 2 گروہ کر دیے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ غالب رہا، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ 14واں فرقہ، اس کا نام ہے اسحاقیہ، کہتے ہیں کہ کسی زمانے میں بھی زمین پیغمبر سے خالی نہیں رہتی، اور کہتے ہیں کہ بعد نبی کے اللہ نے علی میں جو حلول کیا، لیکن علی کے بعد کا اختلاف کرتے ہیں، اجل محترم، آج میں نے آپ کو 14 فرقے عرض کیے، انشاءاللہ کل کو 15واں آگے میں فرقے عرض کروں گا۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں میں نے جو بتائے ہیں، یہ تمام فرقے جہالت میں پھنسے ہوئے ہیں اور غلط ہیں ان کے عقائد۔ آپ نے اہل سنت جماعت جو قرآن کو مانتا ہو، جو احادیث پاک صحیح کو مانتا ہو، ان کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اور میرے دوستو، قرآن سے مسئلہ نہ ملے تو حدیث سے لینا ہے، صحیح حدیث سے، اور حدیث سے نہ ملے تو پھر اجماع سے۔ اجماع کا مطلب ہوتا ہے جو لوگ جو ہے زیادہ مسلمان جو ہے جس پر کام کر رہے ہوں، عمل کر رہے ہوں، اس کو اجماع کہتے ہیں۔ اگر وہ بھی نہ ملے تو پھر قیاس، جس جگہ جائے قرآن حدیث کے مطابق قیاس جائے، اس پر عمل کرنا ہے۔ یہ حدیث میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی۔ انشاءاللہ پھر میں باقی عرض کروں گا۔ آخر میں پھر میں عرض کرتا ہوں، میرے چینل کرمانی ٹی وی جس میں قرآن مجید اور قرآن حمید کی تفسیر ہے، دوسرا میرا چینل ہے کرمانی ٹی وی 3، اس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تمام مسائل ہیں۔ آپ نے دونوں کو سبسکرائب، لائک، کمنٹ، شیئر کرنے ہیں، فالو کرنے ہیں۔ آپ نے بھی ثواب لینا ہے، میں بھی ثواب لینا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔